بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ ابتدا کے ایک خصوصی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں اس مقام کی بڑی اہمیت ہے۔ پاکستان میں یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو لوگوں میں شعور بانٹتا ہے۔ شعور خیرات میں نہیں ملتا، شعور کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ یہ ادارہ اس ملک میں اس تگ و دو میں مصروف ہے کہ کیسے لوگوں کے ذہنوں کو علم کی روشنی سے منور کیا جائے۔ یہ ادارہ اس بات کے لیے کوشاں ہے کہ کیسے آنے والی نسل کو اپنی تاریخ کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے، اپنے مشاہیر کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے اور ان کا رابطہ اور تعلق اس صدی کے ان عظیم اذہان کے ساتھ اور تاریخ کے ان ذہنوں کے ساتھ جوڑا جا سکے تاکہ وہ اس تسلسل کو سمجھ سکیں جو ہماری علمی روایت کا حصہ ہے۔ تو آج ہم موجود ہیں نیشنل بک فاؤنڈیشن میں۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن پاکستان کا وہ ادارہ ہے جو سستی ترین کتابیں فراہم کرتا ہے۔ یہاں سے کتابیں شائع بھی ہوتی ہیں اور نوجوانوں کے لیے بہت سی یہاں پر ایسے پیکیجز ہیں کہ وہ یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ ہمیں کتاب پڑھنے کے لیے کتابیں بہت مہنگی مل رہی ہیں۔ تو آج یہاں پر ہم اس ادارے میں موجود ہیں۔ اس ادارے کے سٹاف سے بھی ہماری بات چیت ہوگی اور خصوصاً اس ادارے کے جو سربراہ ہیں وہ پاکستان میں علم کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ ڈاکٹر راجہ مظہر امید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات چیت کریں گے۔ تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس سارے ادارے کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے مزاج ہیں جی آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لے کے اور ماشاء اللہ آپ نے پوری ایک علم کی بستی بسائی ہوئی ہے یہاں پہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے؟ میرے سیکرٹری صاحب ہیں، اچھا مراد صاحب، یہ ہمارے آپریشنز کو دیکھتے ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ میری بڑی دیرینہ خواہش تھی کہ آپ جتنا جلدی آئیں، لیکن ایک لحاظ سے اچھا بھی ہوا کہ کچھ ہم نے وقت گزارا، تو کافی کچھ ہم نے کچھ کیا ہے، ابھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ ماشاء اللہ، بہت دل سے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ آئے ہیں اور اس قومی ادارے کو جنرلی قومی اداروں کا کچھ امپریشن لوگ سمجھتے ہیں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ میڈیا کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں تک اپنے اداروں کے بارے میں معلومات پہنچائے۔ ہمارے ملک میں لوگوں کو یہ علم نہیں ہے کہ کون کون سے ادارے ہیں اور وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری یہ روایت بن چکی ہے کہ اپنے جو نمائندہ ادارے ہیں ان کے بارے میں بات نہیں کرنی ہے۔ نہیں، میں مجھے بڑی خوشی ہے، آپ نے مجھے موقع دیا، آپ تشریف لائیں۔ اچھا سبو صاحب، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو جگہ تھی یہ بیسیکلی آپ یہ سمجھ لیں کہ بالکل یہ خالی پڑی ہوئی تھی۔ تو ان سے جب میری ملاقات ہوئی، انڈونیشیا کے جو امبیسڈر ہیں مسٹر ٹوگیو، ایڈم ٹوگیو، بہت ہی شاندار آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، کلچرلی بہت رچ ہیں، گفتگو بھی بہت اچھی کرتے ہیں۔ جب وہ تشریف لے کر آئے، میں نے ان کو مدعو کیا یہاں پر، تو میں نے ان سے ایک ریکویسٹ کی، اور بلکہ انہوں نے کہا کہ جی میں کچھ اپنے کلچر کو یہاں پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر میں نے ان کو یہ سجیشن دی کہ اس کو اپنے کلچر کو اور پاکستانی جو کلچر ہے اس کو اگر ہم ضم کریں تو اس سے بہتر ایک میرے ذہن میں آئیڈیا آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا؟ میں نے کہا جی وائی ناٹ ٹو میک اے کارنر؟ تو انہوں نے کہا کہ جی نتھنگ لائک اٹ، تو یہ اس سے بہتر جگہ ہو سکتی تھی۔ تو یہاں پر یہ الحمدللہ بالکل فری آف چارج جگہ ہماری ہے، ایک پیسہ بھی ہم نے لگایا، اور میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں۔ یہ انہوں نے ہمیں یہ سب اپنا جو ہے یہ انڈونیشین پاکستانی کارنر بنا کے دیا ہے، اور یہ ایک ہماری دوستی کی بھی علامت ہے۔ اور یہ انہوں نے اپنا جو ان کی بکس ہیں، ان کے کلچر کے حوالے سے، ان کی کنٹری کے حوالے سے، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے ہمیں دی ہیں، اور الحمدللہ جو بھی ہمیں آتا ہے ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں۔ اور یہ شروعات ہیں، یہ مطلب ابھی ایک ہم نے انڈونیشیا کے ساتھ کیا ہے، ابھی ہم آگے بھی آپ کو بہت ساری چیزیں دکھائیں گے جہاں پر اور بھی جو ہمارے دوست ممالک ہیں انہوں نے بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے۔ اور آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پہلے سلسلہ تھا، لیکن اس حد تک نہیں تھا کہ اتنا بڑا جو ہے وہ ایک کلچرل کارنر بنا کے دے دیا جائے۔ بنا دیجیے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے بہت ہی عجیب سا کام یہ کیا، ہم سمجھ رہے ہیں کتابوں کی بستی، آپ نے اس کے گلوبل ورلڈ۔ جی جی بالکل بالکل، تاکہ یہ ہمارا امپریشن جو ہے باہر بھی جائے۔ اور میں یہ بتانا بھی چاہتا ہوں، دیکھیں جو حکومتی ادارے ہوتے ہیں وہ صرف اس لیے نہیں ہوتے کہ جی مطلب ایک ان کا کوئی بالکل وہ کہیں چھپ کے بیٹھ جائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اداروں میں بہت وسعت ہے، ان میں اگر ان کا جو مینڈیٹ ہے اس کو اگر استعمال کیا جائے تو آپ یقین جانیں کہ وی میک ونڈرز۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ بھی پوچھیں گے
کہ آپ نے تو نیشنل بک فاؤنڈیشن کو خسارے سے نکال دیا ہے، تو وہ نسخہ یا وہ کیا کہتے ہیں، جی جی بالکل میں بتائیں تاکہ باقی اداروں جی جی بالکل سمپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اچھا میں سبوق صاحب بالکل کیونکہ ابھی گفتگو جاری رہے گی بالکل تو میں تھوڑا سا تجسس رکھنا چاہتا ہوں اور میں ضرور آپ کے سوال کا جواب دوں گا، اور بڑا اچھا جواب ہے میرے پاس اور بڑا خوبصورت جواب ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ آپ کو اور بھی ساری چیزیں دکھائیں تاکہ یہ کہ ادارے کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ جو بک شاپ ہے. جی 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 آئیے آئیے پلیز آپ جی سبوق صاحب یہ آپ نے الٹے ہاتھ پہ تو دیکھ لیا، یہ ہماری جتنی بھی ہم نے کاوش کی ہے اپنے ٹیکسٹ بک میں، اور یہ ماشاءاللہ سارا ہم نے ڈسپلے کیا ہوا ہے، اور یہاں سے یہ کچھ کتاب جو ہے ہمارا بک اسٹریٹ شروع ہو جاتا ہے اور یہ لیڈ کرتا ہے ہمارے میوزیم کی طرف. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ کوچہ کباب تو ہے، فوڈ اسٹریٹ ہے، لیکن کوچہ کتاب کہیں نہیں. بس وہ ایکچولی رجحانات جو ہمارے ہیں نا جی وہ بڑے وقت کے ساتھ چینج ہوئے، لیکن اگر یہ اس کہتے ہیں نا انٹلیکچوئل کیپیسٹی بلڈنگ کی طرف ہوتے تو بڑے اچھے رہتے. تو میری یہ گزارش بھی رہی ہے اور میری کوشش بھی ہے کہ یہ جو روش ہے اس کو اب چینج ہونا چاہیے. تو یہ ہماری چھوٹی سی ایک کاوش ہے، آپ کو بھی ہم دکھاتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے لے کے چل رہے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب بہت زبردست، آپ نے پورے ہمارے جو مشاہیر ہیں تو ان کے یہ ہم نے جی سٹیمپس لگائے ہیں، اور بھی بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جب یہ لوگ آتے ہیں تو ہمارے ہاں کیونکہ اب پڑھنے لکھنے کا رجحان اس طرح نہیں رہا، لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں تو پھر جب ان کو غور سے دیکھتے ہیں تو ان کے بارے میں ہم سے پوچھتے ہیں، تو پھر ہم اس کے اوپر جی بالکل اس کے اوپر پھر ہم ان کو بریف بھی بتاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اچھا علامہ اقبال کے حوالے سے جاری کی گئی 22 ٹکٹ. جی جی بالکل جی بالکل. اچھا اب تک پاکستان نے جتنے ٹکٹ جاری کیے ہیں جی بالکل وہ یہ سارے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے 89 ڈاک ٹکٹ ہیں ان کے. جی جی ماشاءاللہ جی. اچھا زبردست. اور یہ جو ہمارے اسٹیمپ کلیکٹرز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایک آپ سمجھ لیں کہ ہم ان کو ایک کیو دے دیتے ہیں تو اس کے تھرو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کتنا زبردست کام تھا جی کہ دیکھیں کہ یہ مولانا الطاف حسین حالی کا ہے، جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں، یعنی بچوں کو لوگوں کو جی بالکل جو ہے. اچھا اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جی یہ جو جگہ ہے نا جی یہاں پر یہ سب فری آف چارج ہے. بچے یہاں پر کوئی کالج کوئی اسکول کا بچہ بالکل آئے، یہ صبح سے لے کے 4 بجے تک، ہم صبح 7:30 سے لے کے 4 بجے تک کھلے ہوتے ہیں. کوئی اسکول آنا چاہے کوئی کالج آنا چاہیے اس کو، کوئی ہمارا یہاں ٹکٹ نہیں ہے. پروسیس کیا ہوتا ہے؟ پروسیس آپ ہمیں بتا دیں، ہمیں بتا دیں. ہمیں یہ دیکھیں کہ کئی اسکول ہیں کالجز ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے کیا زبردست آفر کی ہوئی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے ایک خط لکھیں، رابطہ کریں ان سے، کہیں فلاں تاریخ کو ہمارے بچے یہاں کا وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے بچوں کو یہاں آپ اسلام آباد میں فیصل مسجد دکھانے لاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، منال بھی ضرور لے کر جائیں، لیکن کوچہ کتاب میں بھی لے کر. جی اور اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی قدغن نہیں ہے کہ صرف گورنمنٹ کے اسکول ہیں، پرائیویٹ اسکولز بھی آ سکتے ہیں اور سب فری آف چارج ہے نا، بالکل بریفنگ ان کو دیں گے. اب یہ جس طرح میں آپ سے بتا رہا تھا کہ یہ جو ہم نے کوریڈور بنایا ہے اس میں ہم نے ایک جدت پیدا کی ہے کہ جو بھی آنے والا ہے چاہے وہ بچہ ہو کسی بھی ایج گروپ سے تعلق رکھتا ہو تو ہم اس کے اندر تاکہ ایک دلچسپی اس میں ہو. اچھا کچھ نام ایسے ہیں، بہت بڑے نام ہیں کہ جو لوگ آپ شاید بھول گئے ہیں، کتابوں کی حد تک رہ گئے، تو ہم نے ان کو کہا کہ ہم یہاں پر کارنرز بنا دیں تاکہ یہ کہ ان کی اس سے جو ہے آشنائی بھی ہو جائے جو ہے. تو یہ ہم نے جی ابن خلدون کارنر بنایا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا جی. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری پھر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ابن خلدون کیا تھا. جی انہوں نے ہمیں گفٹ کیا. اور پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے پاس کتابیں پڑھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ میوزیم دکھاؤں گا، تو اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں وہاں پر نظر آئیں گی. تو پھر وہی ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے تو آپ کو ایک جدت پیدا ہو جائے گی کہ اچھا جی تاریخ کے بارے میں کون سی کتابیں شخصیات تھیں. تو یہ ہم نے ایک نا ماحول تھوڑا سا کریٹ کیا ہے تاکہ ایک امپریشن جنریٹ ہو جائے. تو یہ دیکھیں ابن خلدون کا یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ہم نے انٹرنس بنا دی ہے. پھر ان کی یہ کافی ساری کتابیں بھی پڑھی ہوئی ہیں تو لوگ یہاں پوچھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور اس زمانے کی جی بالکل ہیریٹیج ہے. تو یہ انہوں نے ہمیں پھر جی گفٹ کیا اس کے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ ابن خلدون کارنر ہے، اور ابن خلدون کی ہماری تاریخ کے اندر ایک بہت امپورٹنس ہے، بہت بڑی حیثیت ہے. اگر کوئی شخص تاریخ پڑھنا چاہے اور ابن خلدون کے نام سے ناآشنا ہو تو اس کا مطلب ہے اس نے تاریخ کا ککھ نہیں پڑھا.
نہ ہی اسے تاریخ کا کک پتہ ہے. اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تیونس کی گورنمنٹ نے یہ سپورٹ کیا, یہاں پر سفارت خانے نے کئی کتابیں یہاں پر دی ہیں, اور یہ تیونس کی جو ہسٹری ہے یہ آپ کو معلوم ہے 1910 سے لے کر 1960 تک پوری یہاں پر یہ موجود ہے. یہ تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ, بڑی خوبصورت اس کے کلچر کو, اس کا جو آرکیٹیکٹ ہے وہاں کا, وہ ساری اس کو بتا رہی ہیں. تو صرف یہاں پر کتابیں نہیں, میں تو بڑا حیران ہوا کہ آپ کو صرف کتابوں کے ساتھ ہی کنیکٹ نہیں کر رہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جا کر آپ کو کنیکٹ کر رہے ہیں اس ہسٹری کے ساتھ. ان پکچر جو تصویریں ہیں وہ تصویریں آپ کو بتاتی ہیں. اور یہاں پر آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں, یہ ہماری جو عربی زبان لکھنے کے کئی خط ہیں, اور آپ خط نسخ کے بارے میں پڑھتے ہیں, دیگر کئی خط ہیں. تو یہاں پر بھی یہ خط کوفی میں یہ جو تحریر آپ کو دکھائی دے رہی ہے, اب میں تو اسے نہیں پڑھ سکتا, لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ حروف تہجی ہیں خط کوفی میں لکھے ہوئے. سبو صاحب, اچھا سبو صاحب یہ ہماری بک شاپ ہے. اچھا, الحمدللہ یہ جو ہمارا کارنر ہے اس میں ہماری جو اپنی بچوں کی کہانی ہے, اور یہ بچے جو ماشاءاللہ سے, یہ ہم اس کو کہتے ہیں سپلیمنٹری مٹیریل, کہ اسکول میں جو ہماری یہ کتابیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں نیشنل کریکولم سے 1 سے لے کے 12ویں جماعت تک, یہ سارے ہمارے ٹائٹلز پڑھے ہیں. یہ فیڈرل بورڈ, جی پورے آئی سی ٹی کے اندر جو کتابیں جاتی ہیں نیشنل کریکولم سے جو اپرووڈ ہیں, اور یہ پورے الحمدللہ جی بی میں جاتی ہیں, اور اس سال انشاءاللہ یہ آزاد کشمیر میں جائیں گے. اور پورے نیوی, آرمی, ایئر فورس میں ہمارے بہت سارے ٹائٹل لگے ہوئے ہیں, اور فیڈرل بورڈ کے جتنے بھی باہر ایمبیسیز کے اسکول ہیں اور یہاں پر بھی ہیں, تو انہوں نے ہماری یہ بکس لگائی ہیں. یہ ہماری بچوں کی کتابیں, اور اس کی سب سے بڑی جو دیکھیں کمپیٹیٹیو ہے یہ کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ 4 کلر ہے, اور آپ اس کی قیمت دیکھیں 270 روپے, اور اس میں 50% ڈسکاؤنٹ ہے. اچھا جی جی, یہ پھر 100, جی یہ تو بالکل 135 روپے بنے نا جی. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بچوں کی بیسیکلی اس کو, کیونکہ ہم اس کو فاؤنڈیشن لرننگ کہتے ہیں, آپ اس کی کوالٹی دیکھیں, اس کا کانٹینٹ آپ دیکھیں, آپ یہ کسی طریقے سے کم نہیں ہے. یہ ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ 50% مطلب جو اصل قیمت ہے آدھی قیمت پر یہ کتابیں مل رہی ہیں. اور آپ اگر اپنے اسکول کے بچوں کے لیے کتابیں لیں, اور اپنے گھر میں بچوں کے لیے لائبریری ضرور بنائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں دیکھتا ہوں کہ عموماً ہمارے جو والدین ہیں وہ 2 باتیں کرتے ہیں. بچوں سے کہتے ہیں پڑھو پڑھو پڑھو, لیکن پڑھنے کے لیے ماحول نہیں بناتے, پڑھنے کے لیے ڈیسک نہیں لگاتے گھر میں, پڑھنے کے لیے گھر میں لائبریری نہیں بناتے. اور بچے جب پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پھر ان سے کہتے ہیں ذرا 1 کلو دہی لے آؤ, گھر میں مہمان آ گئے. تو پھر بچوں سے شکایتیں بھی کرتے ہیں, اور بچے پھر یہ سوال بڑا اہم کرتے ہیں کہ آپ نے بچوں میں پڑھنے کی عادت نہیں ڈالی. گھر میں کوئی بڑا آدمی کتاب لے کر بیٹھا ہوا بچے نے کبھی دیکھا نہیں ہے, تو بچہ کیسے پڑھے گا؟ تو یہ بہت زبردست. یہ ابھی دیکھیں جی, ہم نے سوب صاحب یہ ماحول بنایا, اور دوسرا ہم نے یہ سٹنگ ڈیسک بھی بنایا ہوا ہے. اچھا پہلے یہ جو آؤٹ لیٹ تھی یہ صرف 9 سے 5 کھلتی تھی, صرف 5 دن. اچھا, اب میں نے اس کو کافی عرصے سے, کافی 2-2.5 سال ہو گئے ہیں, اب ہم اس کو 6 دن کھولتے ہیں, صبح 8 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک. کیونکہ اسلام آباد میں لوگوں کو شکایت ہوتی تھی کہ جی 5 بجے تو ہمیں دفتر سے چھٹی ہوتی ہے, آج کل 3:30 بجے, تو پھر وہ کیسے, تو ہم نے اس کو 6 دن کھولا ہوا ہے, اور صبح 8 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک. اس میں سبو صاحب بڑی سیدھی سی بات ہے, ہماری جو قیمت ہے نا جی اس وقت وہ اتنی کم ہے کہ آپ ابھی اندازہ نہ, ابھی میری دلی خواہش ہے کہ ابھی آپ کے ہوتے ہوئے ابھی کوئی 1-2 کسٹمرز آ جائیں گے. ہمارے ہاں کسٹمر ایک کتاب نہیں لیتا, جب وہ قیمت دیکھتا ہے تو وہ بڑی زیادہ مقدار میں بلک میں ہم سے خرید کے لے کے چلا جاتا ہے. لیکن یہ ماشاءاللہ سے اتنی گنجائش ہے, آپ کو سن کے خوشی ہوگی, جب ہم 50% بتاتے ہیں تو ہم سے کوئی دوسرا تقاضا ہی نہیں کرتا, وہ ویسے ہی اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ جناب یہ اتنا بڑا ڈسکاؤنٹ ہے, تو اس سے بڑی بات نہیں ہے. بہت ہی اچھی کتابیں پڑھی ہیں, اور اگر آپ اپنے بچوں کو یہ کتابیں پڑھائیں تو سب سے پہلا یہ ہے کہ بچوں کی مطالعے کی عادت اچھی ہوگی, اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو اپنی تہذیب سے جڑنے کا موقع ملے گا. اور جس کی آپ کو شکوے و شکایتیں رہتی ہیں کہ نئی نسل جو ہے اس سے آپ, حالانکہ پرانی نسل جو کچھ کرتی ہے نئی نسل اسی کو آگے لے کر چلتی ہے, تو آپ اگر یہ ان کو قصے کہانیاں جو ہماری تاریخ اور ہماری تہذیب سے ہمیں جوڑتی ہیں تو بچوں کو یہ پڑھائیں گے تو بچے بھی پھر بہتر بچے ثابت ہوں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر بہت دلچسپ کتابیں پڑھی ہیں. یہ دیکھیں کہ مشرق میں اسلامی تہذیب کے آثار, بنگال میں عربی اور فارسی کتبات. جی بلکل, تو یہ بہت زبردست قسم کی ریسرچ ہیں. یہ کوئی ریسرچ تھیسز ہیں جو آپ نے شائع کی؟ جی اس میں سبو صاحب ہم نے ایک اس چیز کا بھی اہتمام کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی کتاب ہم نے نہیں چھاپی لیکن وہ مستند کتاب ہے اور اس میں جو مواد ہے وہ بہت اچھا ہے, تو ہمارے پاس ایک اس چیز کا بھی اہتمام ہے کہ لیٹ سے اگر وہ کتاب آپ کو, میں ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ وہ کتاب اگر آپ مارکیٹ میں 100 روپے کی ہے,
تو وہ کتاب میں آپ کو 70 روپے میں بھی لا کے دے سکتے ہیں. یہ میرا اہتمام ہے میرے پاس. اچھا, ہم یہ 30% ڈسکاؤنٹ لے لیتے ہیں یعنی بک شاپ پہ. جی جی بالکل. تو ہم نے جو ہے یہ دوسرے بھی جو ادارے ہیں جو آن ڈیمانڈ ہوتی ہیں کہ جو اچھی کتاب ہوتی ہے وہ بھی ہم نے اویلیبل کی ہوئی ہیں تاکہ ہمارے یہاں سے جو ہمارا کسٹمر ہے نا جی, کنزیومر ہے, وہ خالی ہاتھ نہ جائے. صحیح جی. تو اگر وہ کوئی ایسی کتاب کہتے ہیں جس طرح بھی آپ نے یہ کتاب اٹھائی تھی, اور بھی جو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے, یہ اصل میں یہ تو ہم سے بہت کنیکٹ کرتی ہے. یہ لکھا ہوا ہے مجلاتی صحافت کے اداراتی مسائل. جی 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 بالکل. یہ جو مستند کتابیں ہیں اور اچھی ہے, جن کی پذیرائی ہوتی ہے معاشرے کے اندر, تو ہم وہ بھی یہ ہم نے کتابیں ساری رکھی ہوئی ہیں تاکہ, اور یہ ہمارے اشاعت کے علاوہ ہے, لیکن ساری نہیں, لیکن جو مستند ہے. جی بہت انٹرسٹنگ ایک سیریز ہے جی, پاکستانی ادب کے معمار. جی 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 ناظرین اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستانی ادب کے معمار یہ ایک ایسی شاندار سیریز ہے کہ پاکستان کے تمام شعراء اور ادباء ان کی جو فنی خدمات ہیں اس پر ایک بہت شاندار کام ہے. اور یہ کام کئی ریسرچ تھیسز ہیں, اور اس کے ساتھ ہم دیکھیں کہ پاکستان میں محققین ہیں, انہوں نے بہت عرق ریزی کر کے ان لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں پورا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے. اور اگر آپ یہ پڑھ لیں تو پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ تنقید کیسے کی جاتی ہے, تعریف کیسے کی جاتی ہے, ایک متوازن انداز میں تحریر کیسے لکھی جاتی ہے. تو یہ ایک ایک کتاب آپ کے گھر میں آپ کے استاد کے طور پر موجود ہے, تو آپ بھی کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب مجھے تو آپ یقین مانیں, میں تو ابھی تک صرف 2 ریک ہم وہاں تک آ سکے اور پیچھے اتنے زیادہ پڑے ہیں, تو ایک جگہ پر آ کر ہم کھو جاتے ہیں. لیکن ناظرین کیا کریں, وقت کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, تو ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم نیشنل بک فاؤنڈیشن میں موجود ہیں اور یہاں پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے, کتابوں کے ساتھ ہم باتیں کر رہے ہیں, کتابوں کے بارے میں ہم باتیں کر رہے ہیں. تو یہاں پر اچانک میں رک گیا, مجھے 3 کتابیں نظر آئیں اور یہ کتابیں بچوں کے لیے ہیں, لیکن مجھے لگا یہ کتابیں ہمیں بھی پڑھنی چاہیے. سب سے پہلی کتاب میں دیکھیے مزاح پارے. عموماً آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ٹینشن بہت زیادہ ہے, ڈپریشن بہت زیادہ ہے, اور ٹینشن ڈپریشن جب ہو جاتا ہے تو پھر آپ لوگ ڈھونڈتے ہیں کن کے پاس بیٹھیں, کن کے پاس جا کے باتیں کریں. تو اگر آپ یہ کتاب لے لیں تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. کتاب سے اچھا دوست کوئی نہیں ہے, کتاب سے اچھی ساتھی کوئی نہیں ہے. تو آپ یہ کتابیں اپنے پاس رکھیں, یہ آپ کو ٹینشن سے بھی نجات دلائیں گی, ڈپریشن سے بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہمارا معاشرہ ایک مذہبی معاشرہ ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں, اور ان کے نقش پا پہ چل کے ہم دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کی تمنا رکھتے ہیں. تو یہ بچوں کے لیے ایک اور ہے کہ حیات طیبہ پر 11 کہانیاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی کیسی تھی. آپ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو بچوں میں اس کو منعکس کریں گے, ان کو بتائیں گے, تو ہماری زندگیاں اس حوالے سے اچھی ہو سکتی ہیں کہ ہمارے بچے ان ویلیوز پر عمل کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, اور اس پر انہوں نے ہماری رہنمائی کی. اچھا ناظرین, کیونکہ یہ وقت ایسا ہے کہ یہاں پر ابھی لوگ نہیں آئے خریداری کے لیے, تو ایک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو یہ یہاں کتابیں خرید رہے تھے. تو آج کل تو کوئی بندہ کتابیں خریدتا ہے تھوڑی سی حیرت بھی ہوتی ہے. تو السلام علیکم, کیا حال ہے جی آپ کا؟ آپ کا نام کیا اور کہاں سے آئے آپ؟ میرا نام محمد حسن, میں لاہور سے آیا. اچھا یہ بتائیں کون سی کتابیں خریدی ہیں آپ نے؟ یہ کوئی کنفرم نہیں ہے, میں زیادہ تر ہسٹری پہ خریدتا ہوں. اچھا. اور نیشنل بک فاؤنڈیشن کیونکہ سستی کتابیں ہیں, ریٹ بڑے مناسب, آپ تو افورڈ ہی نہیں ہو سکتے. صحیح. اس لیے یہاں چکر لگایا, ابھی تو سلیکٹ کر رہے ہیں. اچھا, تو آپ کتابیں خریدتے ہیں, تو یہ بتائیں کہ یہ جو کتابیں پڑھنے کا کلچر ہے آپ کو کہاں سے ملا؟ مطلب کوئی ٹیچرز ایسے تھے, پیرنٹس سے؟ میں پڑھا تھا کالج کی لائبریری سے, دوست مل گئے تھے پڑھنے پڑھانے والے, اس کے بعد سے عادت پڑ گئی. صحیح. پھر ظاہری بات ہے جس طرح کا انسان ہوتا ہے ویسی سوسائٹی ڈھونڈتا ہے. صحیح. اور ہمارے سارے ہی جو ہیں وہ ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں. تو آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں؟ نہیں, میں اپنے بزنس کرتا ہوں. اچھا, بزنس کرتے ہیں. تو بزنس میں اتنا وقت ہوتا ہے کہ آپ کتابیں پڑھ سکیں؟ نکل آتا ہے. اچھا. آج کل تو کافی نکل آتا ہے, جس طرح کے بزنس ہو گئے. یہ صحیح ہے. اچھا, بہت شکریہ حسن صاحب. اور دیکھیں یہ بڑی خوشگوار بات آپ نے بتائی ہے کہ ایک بندہ بزنس مین ہے, وہ ٹیچنگ نہیں کر رہا, کتاب کے ساتھ اس طرح ظاہری طور پر کوئی تعلق دکھائی نہیں, لیکن اس کے باوجود پڑھ رہے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پڑھنے کے لیے آپ کو وقت نکالنا ہوگا.
اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے تھے کہ آپ کا جو ایک بڑا زبردست آئیڈیا تھا بریل کا، اور یہ نابینا افراد کے لیے ہوتا ہے اور یہ بہت بڑا کام ہے، اور آپ نے کہا کہ یہ اب صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے، آپ کا جو پبلش شدہ مٹیریل ہے وہ پاکستان سے باہر بھی جا رہا ہے. تو یہ قرآن کا آپ نے تو باقی کتابیں کریں یا صرف قرآن کے؟ جی اس میں ہم نے جی یہ تمام کیا ہے کہ جب میں نے جوائن کیا تھا تو اس پہ کام تھا لیکن بہت سلو تھا. اچھا. تو یہ ہمارا جو پریس ہے جی یہ کراچی میں لگا ہوا ہے. اچھا. اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی جو ان کی اس پریس کی انچارج ہیں، بریل کی انچارج ہیں، وہ ایک خاتون ہیں نابینا جو ہیں. اچھا. اور وہ ماشاءاللہ اتنی ایکسپرٹ ہیں کہ وہ پروف ریڈنگ وہ کرتی ہیں جتنا بھی ہمارا یہ ٹیکسٹ بنتا ہے. صحیح. اس میں جو آپ نے کہا کہ ایک قرآن پاک کے ایک تو ہم نے 30 پارے بنائے مستند ترجمے کے ساتھ، اور ابھی ہم نیشنل کریکولم جو ہے جو ہمارا پریپ سے لے کے 8ویں تک ہے وہ پورا کا پورا نصاب ہم جو ہے بریل میں بنا رہے ہیں. اچھا. اور ابھی ایک اوپر میں آپ کو دکھاؤں گا ایک ہمارا پروجیکٹ ہے ڈسلیکسیا کا، اس کو بھی ہم بریل کے اندر کنورٹ کر رہے ہیں. اچھا. تو ابھی میں آپ کو ایک شخص سے متعارف کرواتا ہوں، یہ ہمارے ایکچولی بریل کی جو بکس ہیں اس کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. حسن آئیے گا ذرا. اچھا. جی ان کا جی حسن کا جی چھوٹا سا تعارف یہ ہے کہ یہ میرے کراچی ریجنل آفس میں تھے. انہوں نے میں نے ان کو کوئی ٹارگٹس دیے تھے، وہ انہوں نے بڑے اچھے اچیو کیے. اب میں آپ کو کھل کے بتا دیتا ہوں، چھپانا نہیں چاہیے. 2.5-3 کروڑ کی انہوں نے وہاں پر ہمارا سیل کی ریونیو جنریٹ کیا. دین ہی از اے بزنس گریجویٹ، از اے ینگ مین. تو میں نے یہ فیل کیا کہ ان میں پوٹینشیل زیادہ ہے، پھر یہ اس کے ایکسپرٹ ہیں. تو پھر ہمارا ابھی پبلیکیشن ایک جو ہیڈ تھے وہ ریٹائر ہو گئے تھے، تو میں نے کہا ان سے بہتر آدمی نہیں ہے، ینگ آدمی نہیں ہے، تو ان کو ہم نے موقع دیا. سمارٹ ہیں اور سمارٹ کام کر رہے ہیں. تو یہ اب آپ کو بتائیں گے کہ جی اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے، اور ہم نے اس میں کافی جتنی پیش رفت کی ہے. یہ کیسے کرتے ہیں آپ یہ؟ اچھا بیسیکلی یہ تو ابھی ہمارے پاس 23واں پارہ ہے جی. جی 23واں پارہ ہے، اور دیکھیں سورہ یاسین لکھی ہوئی ہے جو مجھے اور آپ کو شاید دکھائی نہ دے، جن کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی یہ انہیں دکھائی بھی دیتی ہے، وہ پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں. تو اس کا بیسیکلی پیٹرن اس طرح ہوتا ہے کہ جو ایک ویژولی امپیئرڈ پرسن ہوتا ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اچھا. جیسے ہم لوگ تو ورڈ بائی ورڈ پڑھتے ہیں نا، کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ لوگ 6 ڈاٹس ہوتے ہیں، اس کے ڈفرینٹ کوڈز ہوتے ہیں. جس طرح مثال کے طور پہ یہ الف ہے، تو اس الف کا مطلب ہم اس بلائنڈ پرسن کے لیے، ویژولی امپیئرڈ پرسن کے لیے ہم الف نہیں لکھتے، اس کا ایک ڈاٹ کا کوڈ ہوتا ہے، اور اس کا کوڈ ہے .1. تو جب وہ اس کو فیل کرتا ہے، کیونکہ یہ امبوز ہوا ہوا ہے، ابھرا ہوا ہے، جب اس کو فیل کرتا ہے، جیسے یہاں پہ .1 لکھا ہوا ہے، تو اس کو فیل کر کے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ .1 ہے. تو اس کے مائنڈ میں آلریڈی اس کا پورا چارٹ ہوتا ہے ان سارے ورڈز کا. تو .1 پہ فیل کرتے ہی اس کے مائنڈ میں الف آ جاتا ہے. اچھا. اسی طریقے سے جب وہ نیکسٹ ورڈ پہ جاتا ہے تو یہاں پہ .1 2 3 لکھا ہوا ہے. 1 2 3 کا مطلب ہے لام. تو جب ادھر جاتا ہے تو اس کو فیل کرتا ہے، اس کے مائنڈ میں وہ لام ریکال ہوتا ہے. تو وہ بیسکلی اس طرح فیل کرتا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھتا جاتا ہے. اچھا، جب یہاں پہ ڈاکٹر راجم اظہر صاحب نے جب چارج لیا تھا، MD صاحب نے، تو اس وقت ہمارا کام جس طرح انہوں نے بتایا کہ تھوڑا سلو تھا. تو ہمیں اس میں نا کچھ ڈفرینٹ ٹارگیٹس ملے تھے جو ہمیں اچیو کرنے تھے. سب سے پہلا ٹارگیٹ تو انہوں نے یہ دیا تھا کہ قرآن ود ٹرانسلیشن پہلی دفعہ پاکستان میں نیشنل بک فاؤنڈیشن نے ہی بنایا تھا، آج سے کئی سالوں پہلے، جب مینول پریس پہ کام ہو رہا تھا. اچھا. مینول پریس جو ہے یہ پاکستان میں جتنے بھی پریسز ہیں بریل پریس کے لگے ہوئے ہیں، اس میں پاکستان میں صرف ہماری ہی ایک نیشنل بک فاؤنڈیشن کا جہاں آج بھی ایکٹیو ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو قرآن کے پارے ہیں یہ پاکستان سے باہر بھی آپ بھجوا رہے ہیں دیگر ممالک میں؟ اچھا، یہ ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ کیونکہ مینول پریس میں بھی سب سے پہلے ہمارے ہی پاس یہ قرآن ریڈی تھا، اور اب ڈیجیٹل بھی ہمارے پاس ریڈی ہے، اور کسی کے پاس اس طرح ریڈی نہیں ہے. تو کوئی بھی ایسا پرسن جو یہاں سے باہر جاتا ہے اور اس کو اردو میں ٹرانسلیشن کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہم سے ہی مانگتا ہے. اچھا، ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو عربی میں قرآن ہے وہ صرف پاکستانی نہیں مانگتے، وہ پھر دوسرے نیشنلٹی کے لوگ بھی ہم سے مانگتے ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے. بہت زبردستی. اور ناظرین دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے راجہ صاحب حسن یہ جس طریقے سے ہمیں بتا رہے ہیں نا کہ یہ ادارے یہ سارا کام کریں، تو جو سرکاری اداروں کے بارے میں ہمارا تصور تھا نا، یہ حضرات اس کو خراب کر رہے ہیں اب جو ہم نے وہ کیا ہوا تھا. لیکن یہ کہ کیونکہ یہاں تو ہم کلیپنگ نہیں کر سکتے، تو آپ جہاں جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کلیپنگ ضرور کریں، کیونکہ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اور یہاں پر ہو رہا ہے اور ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ یہاں پر اتنے بڑے کام جو ہیں سارے ہو رہے ہیں. اور وش یو گڈ لک. تھینک یو ویری مچ. میں ریئلی بہت امپریس ہوا یہاں پہ آ کے کتنے بڑے کام ہو رہے ہیں، کیونکہ یہاں سے گزرتے ہوئے ہم 1000 بار گزرے. جی لیکن وہ گزر ہی گئے ہم. بس یہ ہمارے لیے آپ دعا کریں کہ اب جو لوگ ویسے ہی گزرنا چاہیں. نہیں یہاں سے آ کے گزریں. آپ ہمارے لیے جی دعا کریں، اور انشاءاللہ آپ کو ہم بہت ساری اچھی اور بھی چیزیں دیتے رہیں گے اور دکھاتے بھی رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا.
ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بہت ہی زبردست لگا, یہ کیا خوبصورت آئیڈیا آپ لوگوں کا کہ سر سید خان ہیں, ان کی تاریخ پیدائش, تاریخ واد اور ان کی جو اصل تصنیف ہیں, تصانیف ہیں, ان سب کے نام لکھے ہوئے ہیں. یہ تو میرا آج کل تو بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا, ان کو یہ نہیں آثار و سنادید کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ دیکھنا کتنی امپورٹنٹ کتاب ہے اسباب بغاوت ہند, آئین اکبری. تو یہ اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے آپ اور بھی بنائیں؟ جی اس میں صاحب ہم نے اس چیز کا بھی اہتمام کیا ہے کہ یہ تو ایک آپ سمجھیں کہ جی یہ پہلی جھلک ہے. اچھا ایک ماڈل ہے, ایک ماڈل ہے. ابھی جتنے بھی ہمارے بہت سارے جو لکھاری ہیں اور جو قومی سطح کے لکھاری ہیں, جس طرح قائد اعظم بھی تھے, ان کی زندگی کے اوپر بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں. یعنی قائد اعظم پر بڑی جو کتابیں لکھی ہیں, علامہ اقبال کی ہیں, علامہ اقبال کا اپنا کلام ہے. ابھی ہم نے ایک یہ سلسلہ شروع کر دیا, تو آپ کو بہت یہ ایک پوری ایک وال نظر آئے گی جس کے اوپر یہ ساری ہوں گے, اور جتنے مشاہیر ہیں ان کی ساری جتنی بھی تصنیف ہیں ان کی جتنی لکھے ہیں, پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ انہوں نے کس کس ڈومین میں کام کیا ہوا. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ یہاں پر آتا ہے تو جس طرح آپ نے اسباب بغاوت ہند, اب وہ جو 1857 کی جنگ, اب اس کے اندر یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ کہنے کی حد تک بڑی ایک نا وہ نظر آتی ہیں, لیکن جب اس کو ایک بچہ کتاب کی صورت میں جو 24 گھنٹے اس کے پاس رہے گی اور جب اس کو پڑھے گا تو اس کی جو آشنائی ہے وہ بڑی بہتر ہو جائے گی. تو یہ ابھی ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا جی, اور انشاءاللہ آپ کو بہت جلد نظر آئے گا, اور یہ پوری آپ کو ایک وال نظر آئے گی جس پہ جتنے بھی ہمارے لکھنے والے ہیں ان کی ساری کتابیں آپ کو وہاں نظر آئیں گی. اور بعض کتابیں تو ایسی ہیں جی جنہیں آپ امہات الکتب کہتے ہیں. جی 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 یہ میں دیکھا کہ یہ جو لائف آف محمد اور خطبات احمدیہ, وہ جو ولیم ایور کی کتاب تھی محمدن لائف, اس کے نتیجے میں کم از کم 70-80 کتابیں, لیکن اسٹل ابھی تک وہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں. یہ موضوع اتنا امپورٹنٹ ہے. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کا مینڈیٹ کیا ہے, اور آپ آگے کیا ارادے رکھتے ہیں, کیا چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں, اور چیلنج کیا ہے سب سے بڑا آپ کا؟ جی سبوک صاحب یہ ادارہ 1972 میں بنا تھا جی, اور اس کا جو بیسیکلی مینڈیٹ تھا وہ یہ تھا کہ جی ٹیکسٹ بک کی اشاعت, فکشن نان فکشن کی جو جنرل بکس ہیں ان کی اشاعت, اور جتنا بھی ریلیجس جس طرح قرآن پاک کی جو تفسیر ہے اور قرآن پاک کی جو اشاعت ہے اور بچوں کی اشاعت کتابوں, تو یہ اس کا بیسیکلی مینڈیٹ تھا. 1972 سے لے کے اب تک یہ جب ادارہ, جب میں نے اس کو جوائن کیا ہے جناب, یہ اس کا مینڈیٹ تھا. میں نے اس کو جوائن کیا جی 26 مارچ 2021 کو, تو اس سے پہلے یہ 25 مارچ 2021 1972 سے لے کے 25 مارچ 2021 تک یہ خسارے میں تھا ادارہ, کیونکہ میری جو ٹرمینل ڈگری ہے جو پی ایچ ڈی ہے وہ مارکیٹنگ کے اندر ہے. تو میں کمرشل کا آدمی ہوں, الحمدللہ میں آرٹیکلز کافی لکھتا ہوں, میں نے کتابیں بھی لکھی ہیں. اور جب میں نے یہاں جوائن کیا تو آپ یقین جانیں یہ ادارہ بند ہونے کے اس کے اوپر تھا, نہج پہ تھا. تو اس وقت ہمارے جو فیڈرل منسٹر تھے انہوں نے کہا کہ جی اس ادارے مطلب یہ چل سکتا ہے. میں نے کہا جی آپ, میرا آج پہلا دن ہے, مجھے آپ تھوڑا سا ٹائم دیں. آپ یقین جانیں کہ ایک 90 دن کا تو ایک وہ مفروضہ سا بنا ہوا نا, لوگ اس پہ ہنستے ہیں. حقیقتاً یہ ہے کہ ہم نے 90 دن کے اندر اس کو ٹرن اراؤنڈ کیا, تو ہم نے جو اس کا ریونیو تھا وہ ڈبل کیا. تو ہم نے 90 دن پہ اس کا ریونیو ہم جو لے کے گئے 400 ملین پہ. اب دیکھیں لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ادارے جو ہے جو ان کی سکت ہوتی ہے, جو ان کی اسٹرینتھ ہوتی ہے, اگر وہ کمرشل لائنز کے اوپر چل رہے ہیں تو ان کو کمرشل لائنز کے اوپر چلانا چاہیے. تو اس کا جو مین آبجیکٹیو ہے, جو ہمارا مین ریونیو کی اسٹریم ہے, وہ آتی ہے جی ٹیکسٹ بک سے, جو کہ کسی حد تک بند پڑی ہوئی تھی. تو سب سے بڑا میرا جو چیلنج تھا اس وقت سنگل نیشنل کریکولم تھا, تو اللہ نے مجھے توفیق دی. پھر مجھے یہ لوگ بھی تھے جو یہ وہی لوگ ہیں جو اس ادارے کو کہتے تھے ڈیڈ تھے, اور اسی لوگوں سے پھر الحمدللہ میں نے کام لیا, ان کو موٹیویٹ کیا, ان کو سمجھایا, اور الحمدللہ ہم 90 دن کے اندر ہم 200 سے 400 کے فگر پہ گئے ریونیو میں. اور پھر الحمدللہ یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. تو ہماری جو مین ریونیو اسٹریم آتی ہے وہ ٹیکسٹ بک سے آتی ہے, اور جو ہمارے فلیگ شپ ہے وہ ہمارا جنرل بک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں, مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں, جی آپ نے بتایا کہ آپ نے آگے اس کو نکال دیا وہاں سے خسارے سے, تو یہ خسارے میں جانے کی وجوہات کیا ہیں, مطلب کوئی اندر کی بات ہمیں بتائیں کیوں خسارے میں جاتے ہیں؟ سبوک صاحب بڑی سیدھی سی بات ہے, آپ جو ادارے کا جو مینڈیٹ ہوتا ہے اس کے آبجیکٹیو کو آپ سمجھیں. میں نے کوئی کمال نہیں کیا,
میں آپ کو ابھی اس کا مینڈیٹ دکھا دیتا ہوں جو 1972 میں بنا تھا اور بڑا کلیئر اور بڑا بہترین ہے اور وہ آج بھی اتنا ہی ویلڈ ہے جتنا وہ 1972 میں تھا. مطلب آپ ادارے کے مینڈیٹ کے اندر رہیں جی بالکل, کامیاب ہو, جو اس کا آبجیکٹو ہے اس کو ڈرائیو کریں. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سیاسی مداخلت بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے پرابلم ہو جاتے ہیں, سفارشی. دیکھیں وہ ایک کسی حد تک تو ہوگی, لیکن میرے پہ خداوند تعالیٰ کا بڑا احسان رہا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ایسی چیز ابھی تک نہیں ہوئی, اور خدا کا شکر بھی ہے کہ آپ کو سن کے خوشی ہوگی, یہ بھی شاید اعزاز مجھے ہی شاید حاصل ہے اس ادارے کو کہ میں تیسری حکومت کے ساتھ کام کر رہا ہوں. پہلے جب میں آیا تھا تو ایک حکومت تھی, پھر دوسری حکومت ہے, اب یہ تیسری جو ہے انٹرم گورنمنٹ ہے. تو ابھی تک خدا تعالیٰ نے اتنی مہربانی کی ہے, یہ میں سمجھتا ہوں, یہ میں آپ کو دل سے بتا رہا ہوں کہ جب آپ ذمہ داری سے, ایمانداری سے, دیانتداری سے کام کر رہے ہوں تو جو رزق ہے وہ جو اللہ کا فرمان ہے کہ غیب سے آتا ہے وہ واقعی غیب سے آتا ہے. تو ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا میرے ساتھ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ کی کتابیں ہیں, کیا یہ جو دنیا کے بڑے آن لائن پلیٹ فارم ہیں جی وہاں پر رجسٹرڈ ہیں؟ جی, بڑا آپ نے خوبصورت سوال کیا. چلیں آج آپ کو میں سن کی خوشی ہوگی, میں جب نیا یہاں پر آیا تو ایک ہمارے پاس ایک کیس آیا جس میں ہمارے ایک بڑے نامی گرامی لکھاری تھے, تو ان کی کتاب جو ہے ایک, میں نام تو نہیں لینا چاہوں گا, ایک ملک ہے کہ اس کے کسی باشندے نے اس کو جو ہے وہ مطلب ہیک کر کے اپنے نام سے اس کو امیزون کے اوپر جا کے نا, وہ ایک ریٹیل آؤٹ لیٹ ہوتی ہے کینڈل کے نام سے, تو وہ کھول کے بیچنا شروع ہوا. تو وہ صاحب میرے پاس بھاگتے آئے تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. تو میں نیا آیا تو میں نے اپنے یہاں ادارے میں پوچھا کہ جی ذرا وہ آئی پی او لے کر آؤ. اچھا وہ اتفاق سے اب کسی کو پتہ ہی نہیں تھا آئی پی او کیا ہے, تو میں بڑا پریشان ہوا. خیر آپ یقین جانیں, آج آپ کو سن کے خوشی ہو, یہ جی انٹرنیشنل پراپرٹی آرگنائزیشن ہے. اگر جب تک آپ اس کے ساتھ رجسٹر نہیں ہوتے تو آپ کا ٹریڈ مارک جو ہے وہ رجسٹر نہیں ہے آپ کا انٹلیکچوئل پراپرٹی کا جو ہے. جی بالکل, کیونکہ اس سے آپ کا کاپی رائٹ جو اوتھینٹیکیٹ ہوتا ہے, اس سے پائریسی نہیں ہو سکتی. تو الحمدللہ, یہ میں آپ کو نٹ شیل میں, اس کی کافی لمبی ڈیل, لیکن مختصر یہ ہے. پھر ہم نے, آپ یقین جانیں کہ وہ بھی حکومت کے انڈر ہی آتے ہیں, لیکن میں نے پیور میرٹ کے اوپر ہم نے اپنی آئی پی او کی رجسٹریشن کرائی, اور انشاءاللہ یہ میں آپ کو دعوت بھی دوں گا کچھ دنوں کے بعد, ہم امیزون کے اوپر اپنی ریٹیل آؤٹ لیٹ کھولنے جا رہے ہیں, نیشنل بک فاؤنڈیشن, جو ایک بہت بڑی مارکیٹ اس وقت جو اردو جو جتنا بھی آپ سب نے جو مواد بک رہا ہے وہ انڈین جتنے بھی لکھاری ہیں وہ لے کے جا رہے ہیں. ہماری جب پریزنس جب وہاں پر آئے گی, کیونکہ وہاں تو ایک مائنورٹی ہے اردو اسپیکنگ, ہمارا تو پورا ملک ہے جو قومی زبان ہماری اردو بول, تو جب یہ ہمارا جو بہت اچھا لکھا جا رہا ہے, جب یہ مواد بچوں کا اور یہ فکشن نان فکشن کی جب یہ کتاب اردو میں جب امیزون کے ریٹیل آؤٹ لیٹ پہ جائے گی, آپ تصور کریں کہ پھر کتنی ہماری پذیرائی ہوگی اور پاکستان کو پہچانا بھی جائے گا. یہ ابھی آپ کو ایک کارنر دکھاتے ہیں جی. اچھا ہاں جی, یہ جس طرح ہم نے آپ کو نیچے دکھایا تھا انڈونیشیا کا, یہ آذربائیجان میں کارنر بنا کے دیا ہے. تو یہ بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے, اور الحمدللہ اسی طرح کی میں نے آپ کو نیچے بھی بتایا بہت ساری اور بھی ہم کوشش کر رہے ہیں جتنے سے زیادہ ممالک آ کے اپنے کلچرل کی جو کہتے ہیں نا ہم آہنگی, اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ڈیولپ ہو جائیں تاکہ ہمیں یہ فائدہ ہو جائے. اور ایک ڈاکٹر صاحب, یہ آپ ان کو انوائٹ کرتے ہیں یا خود انیشیٹو؟ نہیں, ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں, ہم ایمبیسیز کو لیٹر لکھتے ہیں, ان کو انوائٹ کرتے ہیں, ان کے ایمبیسڈرز آتے ہیں, ان سے ہم کافی اچھی ہماری بڑی سہجر, لیکن جب وہ یہاں کے ماحول دیکھتے ہیں نا تو پھر ہمیں کوئی زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں صرف جگہ بتائیں کہ ہم یہ کہاں کریں. تو یہ الحمدللہ جی یہ صاحب اس کا نتیجہ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے آپ ان کو انوائٹ کرتے جا رہے ہیں تو آپ کو ایک 2 فلور اور بھی بنانے پڑیں گے. بالکل ہم کر لیں گے انشاءاللہ جی, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور ہماری پوری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ممالک یہاں کارنر کھلیں. تو اس سے یہ ہے کہ ہم آہنگی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے, بہتر جو ہے وہ جو ہے وہ ریلیشن ڈیولپ ہوتا ہے. جو آذربائیجان کی بالکل مشہور علمی فکری شخصیات ہیں, شاعر ہیں, ادیب ہیں, ان کی تصویریں یہاں موجود ہیں. جی بالکل. اب دیکھیں جی یہاں سبق صاحب یہ کافی سارا لٹریچر آذربائیجان کا پڑھا ہوا ہے, تو لوگ یہاں پر آتے ہیں, جو کوئی بھی اگر یہاں اگر کسی وجہ سے کوئی ویٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ آ کے یہ لٹریچر پڑھ سکتا ہے, یہ پڑھ سکتا ہے, اور یہ پڑھتا ہے, پھر اس کی بہت ساری چیزوں سے آشنائی ہو جاتی ہے, اور پھر وہ ڈیفینیٹلی سینٹرل جو ایشین ریپبلکس ہیں. اور ناظرین ہاں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ تصوف کی بڑی مشہور کتابیں ہیں, بالکل طریقہ محمدیہ, علم الحدیث, اور یہ بڑے جو مخطوطات جو ہیں یہ بہت کم ملتے ہیں, تو یہاں پر موجود ہیں, اور ان سب کا تعلق آذربائیجان سے ہے. یہ دیکھیں ہمارے ہاں فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے رد المختار علی الدر المختار,
اس کے جو کتابیں یہاں پر موجود ہیں. تو بہت ہی زبردست ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے بہت ہی شاندار قسم کا ماشاءاللہ یہاں پر کام کیا. اور یہ جو آفر ہے آپ کی طرف سے جی 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 کہ بچے یہاں پر آئیں، جی جی بالکل، تاکہ اب پہلے تو ہم سوچ رہے تھے بچے یہاں پر آئیں گے تو پاکستان کے علم اور ادب سے کنیکٹ کریں گے. جی جی لیکن یہاں تو آ کے اس پورے سب کانٹیننٹ، بالکل بالکل جی، پوری دنیا سے کنیکٹ ہو جاتی ہیں وہ. صحیح جی بالکل. اچھا یہ سبو صاحب، یہ جو ڈسلیکسیا جو ابھی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، یہ بیسیکلی ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ڈیفیکلٹی ہے پڑھنے اور لکھنے میں. اچھا. تو یہ پورا ماشاءاللہ سے میں شکر گزار ہوں اپنے سیکٹری وسیم اجمل صاحب کا. اچھا. انہوں نے پروجیکٹ ہمیں اسائن کیا اور یہ آج الحمدللہ ہم نے اس کی لیب بنائی ہے، ڈیولپ کی ہے. اچھا. اور یہاں پر کلاس روم بھی بنایا ہے لائیو. یہ جتنا بھی لیفٹ رائٹ پہ آپ کو سارا مواد نظر آ رہا ہے، یہ ہم نے ریسنٹلی ڈیولپ کیا ہے. اچھا، ان بچوں کے لیے؟ جی بچوں کے لیے جو ڈسلیکسیا سے افیکٹڈ ہیں ان کو ہم ڈسلیکسک کہتے ہیں. اچھا. تو ابھی ہم آپ کو آئیں سبوک صاحب، آئیں تشریف لائیں. اچھا، یہ ہال ہے. یہ جی ہمارا ڈسلیکسک کا ہال ہے جی. ایسی میڈم آپ اور یہ ہماری جی میڈم ہے، کنسلٹنٹ ہے. اچھا. اور ان کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ جی یہ فری آف چارج ہمیں کنسلٹنسی دے رہی ہے. اچھا. تو میں اب اس پہ مزید بات نہیں کروں گا کیونکہ ایکسپرٹ یہ ہیں، تو میں ان کے اوپر ہینڈ اوور کرتا ہوں. اچھا میڈم بتائیے گا کرتے کیا ہیں سارے پروجیکٹ کے اندر؟ ہمیں تو خود بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اچھا جی، میرا نام ارم ممتاز ہے، میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں اور ایک ریمیڈیل تھراپسٹ ہوں. صحیح. یہ بہت ان کی وساطت سے ماشاءاللہ جو نیشنل بک فاؤنڈیشن کی انہوں نے ہمیں یہ کمرہ دیا، اور ٹیم آئیڈیاز ہمارا ہے انسٹیٹیوٹ، ایک ادارہ ہے جو بچے جو لکھنے سمجھنے پڑھنے میں کمزور ہوتے ہیں ان کو ڈسلیکسک کہتے ہیں. اچھا. ہاں جی، تو ان کا یہ لیب ہے، یہ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے ٹیم ممبرز میرے ساتھ ہیں. اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنے پروگرام کے بارے میں مزید معلومات دوں، میں پہلے اپنی ٹیم کا تعارف کروانا چاہوں گی. یہ ہیں جی زارا، یہ السٹریٹر ہیں. یہ ساری ڈرائنگز جو خوبصورت جو ڈرائنگز ہوتی ہیں ساری کتابوں میں وہ یہ بنا رہی ہیں. اچھا. ان کے ساتھ ڈاکٹر سعدیہ، یہ بھی ریمیڈیل تھراپسٹ ہیں. اچھا. یہ بھی ڈیولپ کر رہی ہیں پورا انگلش کا پریپ سے لے کے 2 تک کا بھی جو ہے تو بگ بکس ہیں. ان کے ساتھ لامیا ہیں، وہ ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ بھی ہیں، اے بی اے تھراپسٹ بھی ہیں آٹسٹک بچوں کو. اچھا. یہ ہماری پوری جو ٹیم ہے اس کو کہتے ہیں ملٹی ڈسپلنری ٹیم. اچھا. کہ ہر اسکول میں یہ ٹیم موجود ہونی چاہیے، کہ جب آگئی ہی نہیں تھی تو پھر یہ سسٹم کا پتہ ہی نہیں تھا. مجھے بتائیں کہ ارم صاحب ابھی کتنی آگہی ہے؟ ابھی تو ہم اپنی چھوٹی سی ادنا سی کوشش کر رہے ہیں. وہ تو یہاں پر ہے نا. جی جی. ابھی پاکستان میں لوگوں کے، کیونکہ میں تو فرسٹ ٹائم یہ سن رہا ہوں جی جی اس بارے میں، تو مجھے تو ایک اور پرابلم بھی لگا کہ کچھ بچے ہیں جن کو یہ پرابلم ہے، اور اس سے بڑا پرابلم ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ان بچوں کو نہیں سمجھ پا رہے. یعنی بچے تھوڑا بہت نہیں سمجھ پا رہے، بڑے ان بچوں کو مکمل نہیں سمجھ پا رہے. اور اسی وجہ سے جو بچوں میں بہت زیادہ خودکشی کا رجحان ہے، کہ جب دیکھیں گھر سے ایک نفرت کا بیج بویا جاتا ہے کہ والدین کی توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں اور بچے کا رجحان کسی اور طرف ہے. گفٹڈ بچے ہیں. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ جو بچے ہیں انہوں آپ کس طرح پڑھاتے ہیں، کیسے دکھاتے ہیں؟ آئے میں آپ کو پہلے اپنا پروگرام دکھاتی ہوں، آپ اس طرف پہلے ہم تو سمجھیں تاکہ اس بار لوگوں کو سمجھائیں. اچھا، یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ ڈسلیکسیا کین افیکٹ میتھ، اسپیلنگ، ایجوکیشن، ورڈز، ریڈنگ، ہیلتھ، لائف، کیریئر. یعنی پوری زندگی بچے کی متاثر ہوتی ہے اس سے. بیکاز دیکھیں جب ایک کہتے ہیں نا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بچہ ایک گفٹڈ بچہ ہے. آپ دیکھیں گے سیلیبریٹیز، آئنسٹائن، لیونارڈو ڈا ونچی، پھر یہ اسٹیو جاب جنہوں نے کمپیوٹر بنایا، ٹام کروز ایکٹرز میں سے، سلویسٹر اسٹیلون، ایگتھا کرسٹی، ہمارے محمد علی باکسر. 80% امریکی جو صدر رہے ہیں وہ ڈسلیکسک تھے. یہ جی آئیڈیاز ہمارے ادارے کا نام ہے. اچھا. اور انکلوسیو پروگرام، انکلوسیو کہ ہر بچہ جو پڑھ لکھ سکتا ہے. پاکستان میں ہمیں 2 طرح کے بچوں کے بارے میں آ گئی ہے نا، ایک آپ جن کو ریگولر کہتے ہیں یا نارمل بچے کہتے ہیں، اور ایک اسپیشل بچے کہتے ہیں. تو یہ بچے درمیان میں ہیں ڈسلیکسک بچے جن کا پتہ ہی نہیں. اور انٹرنیشنل اعداد و شمار کے مطابق 15 سے 20% یہ بچے ہر کلاس میں موجود ہیں. ہر کلاس میں ہوتے ہیں. ہر کلاس میں. تو ڈاکٹر صاحب بہت ہی اچھا لگا. ماشاءاللہ یہاں پہ شکریہ. اور آپ لوگ ضرور آتے جاتے رہیے گا. ضرور انشاءاللہ. بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ جتنا بھی آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری چیز میں اور بہتری آ جائے گی. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، اور وش یو گڈ لک. تھینک یو انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم.